محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی۔ اس مہینے میں کرنے کے کیا کام ہیں اور نہ کرنے کے کیا کام ہیں۔ جو کرنے کے کام ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے آ چکے۔ اس محرم کے مہینے میں بہت سے کام ایسے کیے جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہیں۔ ان میں سے ایک کام ہے جس کا تھوڑا سا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ماتم کرنا، سوگ منانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت حسین کے نانا لگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر نوحہ کرنے، رونے پیٹنے، سوگ منانے کے اوپر سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی آدمی روتا پیٹتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوے شکایت کرتا ہے، اپنا سینہ پیٹتا ہے، اپنا چہرہ پیٹتا ہے، اپنے بدن کو نقصان پہنچاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ صرف بیوی کو اجازت ہے کہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن سوگ منائے، وہ بھی یہ نہیں کہ اپنا چہرہ پیٹے، اپنے کپڑے پھاڑے، اپنے آپ کو نقصان پہنچائے۔ بس یہ ہے کہ بناؤ سنگھار سے پرہیز کرے، جس طریقے سے عام دنوں میں رہتی ہے اس طریقے سے نہ رہے، بھڑکدار کپڑے نہ پہنے، زیورات نہ پہنے، بس۔ اور آپ دیکھیے کہ حضرت حسین کی شہادت پر جو واویلا مچایا جاتا ہے اور جو خرافات ہوتی ہیں، اپنے بدن کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور ان کی شہادت کو کئی سو سال گزر چکے، اس کے باوجود اتنی مدت تک ہر سال ان کے اوپر ماتم منانا، یہ کوئی شریعت کی تعلیم نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ پھر حضرت حسین کی شہادت کے ضمن میں، ان کی شہادت کے تذکرے کے ضمن میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنا لگاؤ، اتنا تعلق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، میرے صحابہ کو گالی دے، طعن و تشنیع کرے، ان کی برائیاں بیان کرے، ان کو برا بھلا کہے، تو ایسے آدمی پر اللہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت، تو اس مہینے میں حضرت حسین کی شہادت کے تذکرے کے ضمن میں ان صحابہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے برائیوں کا، ان کی طرف برائیوں کو منسوب کیا جاتا ہے اور ان کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں، ان کو ظالم کہا جاتا ہے بعض صحابہ کرام کو، اور بعض صحابہ کرام کے اوپر شراب نوشی کا، سود خوری کا الزام لگایا جاتا ہے۔ ایسے ایسے الزام لگائے جاتے ہیں کہ وہ الزام ہم اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتے، اپنے والدین کے اوپر برداشت نہیں کر سکتے، اور ایسی زبانیں استعمال کی جاتی ہیں کہ وہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے اس کو ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کا تذکرہ ذرہ برابر بھی برائی کے ساتھ نہ کیا جائے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک جماعت تھی، وہ چلی گئی جماعت، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے۔ جو کرنے کے کام ہے وہ انسان کرتا نہیں ہے، اپنی زندگی کو دیکھتا نہیں ہے کہ میری زندگی کے اندر دین کتنا ہے، اور صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کرتا ہے، اپنی گندی زبان کو کھولتا ہے، اور ان کا حساب کتاب کرنے بیٹھتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں یعنی معتبر ہیں۔ ہمارے استاد مظاہر علوم کے شیخ الحدیث، سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی محدث کی اتنی بھی جرأت نہیں ہے کہ کسی صحابی کے اوپر جرح تو دور کی بات ان کی تعدیل بھی کرے۔ جرح کا مطلب ہے ان کی برائی بیان کرنا، ان کے عیب گنانا، اور تعدیل کا مطلب ہے ان کو معتبر کہنا کہ بھئی وہ معتبر ہے، اس کا اعتبار ہے۔ اس لیے کہ اعتبار وہاں جو ہے آدمی کا بیان کیا جاتا ہے جہاں کچھ شک بھی ہو کہ بھئی آیا یہ آدمی معتبر بھی ہے یا نہیں، لیکن جس کا صحابی ہونا ثابت ہو گیا کہ یہ شخص صحابی ہے تو بس وہ معتبر ہی ہے، اس کو یہ کہنا بھی توہین ہے کہ یہ آدمی معتبر ہے۔ تو اس مہینے کے اندر ایک غلط کام یہ کیا جاتا ہے کہ صحابہ کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں، ان کے اوپر طعن و تشنیع کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شریعت کی پہلی بنیاد ہیں، اسلام کی پہلی بنیاد ہیں، ان کی برائی بیان کرنا گویا کہ دین اسلام کی بنیاد کو ہلانے کے برابر ہے۔ اگر ان کے اوپر شک ہو گیا تو پھر بتائیے اسلام کہاں معتبر رہا، قرآن کہاں معتبر رہا؟ ہم تک جو دین پہنچا وہ صحابہ کرام کے واسطے سے پہنچا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، یعنی اپنے اعمال کی فکر کرو، اپنی ذمہ داری کی فکر کرو، تمہارے اوپر کیا ذمہ داری ہے، تمہارے کرنے کے کیا کام ہے، تم وقت پر نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو، تمہاری معاشرت کیسی ہے، تمہارا رہن سہن کیسا ہے، تمہارا کاروبار حلال ہے یا حرام ہے، تمہارا جو مال ہے اس کے اندر شک و شبہ ہے یا نہیں ہے، تمہارا گھر بار کیسا ہے، تمہارے بیوی بچے کیسے رہتے ہیں، دین کے مطابق رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں، ان کی فکر کرو۔ تم لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے ہو نہیں کرتے ہو، تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو نہیں روکتے ہو، اس بات کی فکر کرو۔ لیکن ہم میں سے کوئی اپنی فکر نہیں کرتا، دوسرے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو جو کرنے کا کام ہے وہ انسان کو کیا جائے، اس لیے کہ آخرت میں جو کام آئے گا وہ اپنا عمل کام آئے گا۔ انسان کو جو آخرت میں نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہ اپنی بدعملی ہے، اپنے گناہ ہیں، اور کام آنے والی چیز اپنی نیکیاں ہیں، اپنے اچھے اعمال ہیں۔ دوسرے کا گناہ، دوسرے کا نیک عمل نہ انسان کو نقصان پہنچائے گا نہ فائدہ پہنچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔